یہ ایک چیز آپ نے کہا امیونٹی پلاٹس، ابھی جو ایک آرڈر نکلا تھا سپریم کورٹ کا کہ جتنے بھی جو دکانیں یا مالس نالے کے اوپر بنی ہوئی ہیں، اس حوالے سے کچھ آپ کے جو تاجرز ہیں آل پیپرز مارکیٹ والے جو صدر تھے، ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی 2-3 دن پہلے کراچی پریس کلب میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہماری جو شاپس ہیں وہ تو بنی ہوئی ہیں پولیس لائن کی زمین کے اوپر، وہ نالے پہ نہیں ہے، پولیس لائن کے اوپر بنی ہوئی ہے. تو پولیس لائن کے اوپر دکانیں بنی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ہم نے پگڑی پہ لی ہوئی تھی، اس کے اوپر پولیس والوں کے کوارٹرز بنے ہوئے، فلیٹس بنے ہوئے، وہ وہاں رہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے دکانوں کو توڑنے کے بھی آرڈر دیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک یہ آرڈر لے کر آئے ہیں سپریم کورٹ کا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ تمام مارکیٹیں جو ہے وہ دکانیں خالی کرا لیجیے. جو ہماری نالج میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہم نے تو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، وہ آرڈر انہوں نے ابھی تک پبلک نہیں کیا، اور ہم نے ابھی تمام مارکیٹ ایسوسیشن کو کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو اپروچ کر کے وہ پہلے تو آرڈر کی کاپی نکالیں، اور ساتھ ساتھ ہم لیگل ایکشن پہ جائیں گے کہ تاکہ ہم جا کے دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے. کوئی بھی کیس جب چلتا ہے اس کی بیسک یہ ہوتی ہے کہ کنسرن پارٹی کو پہلے نوٹس کیا جاتا ہے، اس کے بعد لوور کورٹ سے جا کے سپریم کورٹ تک پہنچا جاتا ہے. یہ سپریم کورٹ تک کیسے پہنچ گئے؟ جو میری نالج میں میرے ساتھ جتنی مارکیٹ ایفیلیشنس میں ہے، جیسے مون اسٹیل مارکیٹ ہے، لی مارکیٹ کی مارکیٹ ہے، آئل کی مارکیٹ ہے، اس طریقے بہت سی مارکیٹ ہماری ایفیلیشن میں بھی ہے، ہماری آل سٹی تاجر ایسوسیشن کی. تو ان مارکیٹ میں آج تک کوئی کرایہ کا ڈیفالٹر بھی نہیں ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ 80 کے ان بٹوین، 1980s کے ان بٹوین یہ کچھ مارکیٹس بنی جس کو پولیس نے ٹھیکیدار کو دیا. ٹھیکیدار نے کے ساتھ ان کا کیا کانٹریکٹ تھا ہمیں نہیں پتا. ٹھیکیداروں نے پگڑی پہ وہ دکانیں دے کے، اور کرایہ پولیس کو جانا تھا، وہ دکانیں اس طرح دی گئی. اور پگڑی کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کراچی جب اس کا انفراسٹرکچر دیکھیں، اگر آپ اس کو سٹارٹ میں جائیں، برٹش لوگوں کے دور میں ٹرسٹ کے نام سے جو ہے یہاں پہ لوگ اپنا کاروبار رجسٹر کرتے تھے. اور آج بھی اگر آپ یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا چلے جائیں تو ٹرسٹ کمپنی بنتی ہے. ٹرسٹ کمپنی میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیکسز جو ہیں وہ کم لگتے ہیں، اور آپ کے پاس بہت سے رائٹس ہوتے ہیں جو آپ بہت ایزیلی جو ہے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. تو ٹرسٹ ہوتے تھے. تو اس وجہ سے یہ کراچی میں ایک رجحان تھا کہ یہاں پہ 40%، 50% جو ہے پراپرٹی کا ویلیو کا وہ پگڑی کی شکل میں لینڈ لارڈ کو دے کے وہ دکانیں لے لی جاتی تھی. تو اس میں کیا ہوتا تھا، وہ 11 مہینے کا یا 12 مہینے کا دوبارہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا تھا، اور خالی کرانے کا رائٹ وہ ختم ہو جاتا تھا. اس لیے ٹیننٹ ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا تھا. اگر آپ پگڑی کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، انڈیا نے پگڑی کو لیگلائز کر دیا گیا ہے. یہاں پہ پگڑی کو لیگلائز لیے نہیں کیا گیا کہ فیوڈلسٹ سسٹم ہے آپ کے پاس، کیونکہ یہاں پہ جو فیوڈلسٹ ہیں ان کی زمینیں اور ان کا جو کاروبار ہے، ان کا سب سے مین آمدنی ان کی رینٹل ہے. تو اب وہ پگڑی لے کے وہ دکانیں لی گئی. آج اس زمینوں کی یا پراپرٹی کی ویلیو بڑھ گئی تو اگلوں کی نیتیں خراب ہو گئی، اور زبردستی وہ مارکیٹ جو ہے خالی کرا رہے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے نا، وہ کراچی میں ہو رہا ہے. آپ بلڈنگ میں مکان لے لیں، اس میں ایس بی سی اے کی NOC بھی موجود ہوگی تو بلڈنگ گرا دی جاتی ہے. آپ یہاں پہ جو لیگل کام کر لیں وہ آپ کو صحیح ہے، لیکن آپ کی دکان کے باہر قبضہ ہو جائے گا، اس پہ آپ کو کوئی بھی لیگل ایکشن نہیں لے گا. لیکن یہاں پہ جو لیگل آپ چیز لیں گے، اس کو یہاں پہ قانونی طور پہ کسی بھی طرح کی آڑ لے کے اس کو دکان خالی کرا لی جائے گی، گرا دیا جائے گا. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے آپس میں یکجہتی بھی نہیں ہے. جب تک ہم سارے کراچی کے لوگ ایک آواز نہیں بنیں گے، تب تک ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا، اور ظلم یہ کرتے رہیں گے. سر ایک سوال یہ بھی ہے میرا کہ ٹمبر کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ امپورٹ جو کرواتے ہیں اس میں آپ کو کوئی پورٹ میں چیزیں آتی ہیں، اس میں کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے، اور کتنی ڈالر کس کے حساب سے چیزیں آتی ہیں، تو کتنی مہنگائی ہوئی ہے، اور مزید آپ کو آپ کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو کتنا مشکل ہوتی ہے، اور لیبر ہے، لیبر کے لیے ایک مزدور جو ہے اس کی مزدوری آپ لوگ مطلب بڑھائی ہے آپ لوگوں نے، یا پہلے کے بنسبت دیکھیں کہ کیا اخراجات تھے اور آج کیا اخراجات ہیں؟ لیکن ٹمبر کی فیلڈ ایسی ہے کہ بیسیکلی یہ جب شہر آباد ہوا تھا تو اس شہر کو آباد کرنے میں چارلس نیپیئر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس نے یہ ملکہ برطانیہ سے اجازت لی تھی اور شہر کو آباد کیا تھا. تو جب یہ شہر آباد ہوا تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا،
اس میں ٹمبر پونڈ کر کے ایک ایریا رکھا گیا کراچی پورٹ کے ساتھ. آج بھی اس ایریا کا نام ٹمبر پونڈ ہے. اس ایریا میں یہ تھا کہ اس سمندر کے اندر لکڑی جہازوں میں آ کے وہاں اتار دی جاتی تھی, وہاں ڈمپ ہوتی تھی, اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسز پے کر کے وہ شہر میں لکڑی آتی تھی, وہ کٹ کے پھر یہاں پہ بلڈنگیں وغیرہ بنتی تھی. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بلڈنگیں تھیں, آپ اگر آج بھی دیکھیں 1800 کی جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں اس پہ فلور لکڑی کا استعمال زیادہ تھا. یہ پتھر, یہ آپ کا جو یہ آتا ہے منگو پیر والا جو پتھر ہے, یلو پتھر اور لکڑی. اب وہ لکڑی کی صنعت جو ہے وہ یہاں پہ امپورٹ پہ چلتی رہی. اس کے بعد جب پاکستان آزاد ہو گیا تو یہاں کی مین جو کھپت پوری ہوتی تھی وہ بنگلہ دیش سے پوری ہوتی تھی. بنگلہ دیش میں جو ہمارے پاس اس وقت مشرقی پاکستان جو تھا ہمارا, وہاں سے ہارڈ ووڈ ہماری آتی تھی, وہ ہماری کھپت یہاں پوری ہوتی تھی, وہ بھی سمندر کے ذریعے آتی تھی اور ٹمبر پونڈ کے ایریا ہمارا کام میں آتا تھا. اب جب آپ کا فال آف ڈھاکہ ہو گیا اور آپ کا بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے بعد ہمیں جب لکڑی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں پریشانی ہوئی, کیونکہ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے مقامی جنگلات کو نقصان نہ پہنچائیں. اب جنگلات تو کٹ ہی رہے تھے, لیکن پھر بھی ہم ہارڈ ووڈ کے لیے ملیشیا کی طرف ہم نے رخ کیا, سنگاپور کی طرف رخ کیا, وہاں سے مال آنا شروع ہوا اور وہ کام آپ کا چلتا رہا. ان دا مین ٹائم پاکستان میں تھوڑی کرپشن کا جب عروج بڑھا تو لوکل جنگلات کٹنے شروع ہوئے. پھر یہ امپورٹ کی لکڑی کم ہو گئی اور لوکل جنگلات کا ہی کاروبار چلتا رہا, لوکل لکڑی چلتی رہی. پھر گورنمنٹس آئیں اور منسٹری آف انوائرمنٹ بنی اور یہ ساری منسٹری آف پالیوشن انوالو ہوئی, اور پھر دوبارہ لکڑی جو ہے لوکل کاٹنے میں بینڈ لگی. پھر امپورٹ کا کام شروع ہوا تو ہم نے کینیڈا, آسٹریلیا, یورپ, ان مارکیٹس کا ہم نے رخ کیا کہ جہاں سے ہمیں سستی لکڑی مل سکے, اور ہم جو ہے اس کو لکڑی کو مارکیٹ میں لائیں تاکہ ہمارے ناردرن ایریاز میں ہم جنگلات بچا پائیں. اس کے لیے ہماری اوپر کامرس اور فائننس کے لیول پہ ہر سال میٹنگ بھی ہوتی رہتی ہیں. اب ساری چیزیں ہونے کے بعد اس وقت جو ہمیں مشکلات آنا شروع ہوئیں وہ یہ آنا شروع ہوئیں کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کرونا تھا. کرونا کے بعد جو ہے ایک دم سے جو ہے آپ معاشی دباؤ کا شکار ہو گئے, اور یہ آپ کا جو سیاسی معاملہ انتشار کا شکار ہوا ہے. تو اس وقت ہمارے جو مال امپورٹ ہو رہے ہیں, اچھا ہمیں سب سے بڑی بات یہ کہ جو سپلائرس ہیں, ہمیں زیادہ تر سپلائرس ایل سی دینے کی ضرورت نہیں. ایل سی لیٹر آف کریڈٹ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بھائی بائر جو ہے وہ کوئی فراڈ نہیں کر جائے یا بھاگ نہیں جائے, یا ڈاکیومنٹ آئیں تو وہ لینے سے انکار نہیں کرتے تو بینک باؤنڈ ہو جاتا ہے وہ پیمنٹ کرنے کے لیے. ہمارا اتنا ٹرسٹ ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹس میں کہ وہ ہمیں لکڑی لوڈ کرا دیتے ہیں اور آن ڈیلیوری پیمنٹ الاؤ کر دیتے, ڈی پی جس کو کہا جاتا ہے, کہ بینک میں وہ اچانک ڈاکیومنٹ بھیج دیتے ہیں اور وہ پیمنٹ ہم کر دیتے ہیں. اس میں سیل کانٹریکٹ کا بھی کہیں ہو تو ہو, ادروائز ہمارے کو اس کی بھی ضرورت نہیں, ہماری اتنے اللہ کا شکر ورتے. اب وہ جب ڈی پی کے ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں بینک کے بات کرتے ہیں, بینک پیسے ہی نہیں دیتا. آپ یقین کریں جو $5 لاکھ کا مال ہم امپورٹ کرتے تھے ہم $1 لاکھ پہ لے کے آئے. اب ہم $10,000 $15,000 کا ڈاکیومنٹ پہ مال منگاتے ہیں تاکہ بینک کے اوپر دباؤ نہیں ہے, لیکن جو ضرورت ہے اس کو تو پورا کرنا ہے. 8 10 15 دن تک ہمیں ڈاکیومنٹ نہیں ملتے, مال جو ہے ڈیمیج ڈیٹینشن میں چلا جاتا ہے. ڈیمیج ڈیٹینشن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ شپنگ کمپنی باہر موو کر رہی ہے. جو آپ ایک دن کا $100 سے شروع ہوتا ہے, $300 پر ڈے تک جاتا ہے. اب ہمیں 10 کنٹینر ہے, ایک دن کا $1,000 ہم جو ہے وہ چلا گیا, اور 5 دن آپ نے ڈیلے کر دیا $5,000. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو ہے ہمارے پہ سینکشن لگا دی ہے کہ منسٹری آف ایگریکلچر کے تحت ڈی پی پی ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن وہ ہمیں امپورٹ پر جو ہے پرمٹ دے گا. اس کے بعد وہ ریلیز آرڈر دے گا تو ہم جو ہے لکڑی لا سکتے ہیں, اور ان کے پاس اتنے پاورز ہیں کہ وہ لکڑی کو دفن کر دے, وہ لکڑی کو جلا دے, وہ لکڑی کو بولے پاکستان سے واپس لے جاؤ. ان کو اتنے پاور دے دیے گئے. پچھلے 80 سال میں آج تک کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی تھی, لیکن اس وقت جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے. جی ناظرین, آج ہمارے پاس سیلیبریٹی گیسٹ موجود تھے میرے ساتھ, آل پاکستان ٹمبر مارکیٹ کے صدر, اور ان سے جو بات ہوئی ہے میری اس حوالے سے آپ مطمئن ہیں اس بات سے, تو اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا اور فیڈ بیک دیتے رہیے گا, اور دیکھتے رہیں ہمارا زاویہ نیوز چینل.